السلام علیکم فرینڈز آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے پیرنٹس. اس ٹاپک کو لے کر میرے جو اندر کی فیلنگز ہیں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں میں یعنی غلط آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر نہ کر لوں. لیکن اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ میں غلط پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں تو کائنڈلی کمنٹس میں مجھے بتا دیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کلیئر کیا جا سکے. ویڈیو بنانے کا مقصد جسٹ ایک پازیٹیو میسیج دینا ہے. جتنا ہمیں سمجھ آیا یا جتنا ہم نے سرچ کیا ہے کہ شاید کوئی پیرنٹس ہیں اس چیز کو سمجھ پائیں, شاید ان کو لگے کہ ہاں ہماری باتیں ٹھیک ہیں تو اس کو وہ صحیح کر سکیں ان فیوچر. فرینڈز, پیرنٹس کے تھرو ایک بچہ جنم لیتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, وہ بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا وہ اس کی ماں کی گود ہوتا ہے اور اس کا فادر ہوتا ہے. اب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سب سے پہلا انٹریکشن اس کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے فادر کے ساتھ ہوتا ہے, موسٹلی ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی فیلنگز جو ہیں اس کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے, یعنی ان کی فیلنگز کو جانا ہی نہیں جاتا. جو والدین ہوتے ہیں موسٹلی جتنی سٹوریز میں نے سنی ہیں اور جو ہم نے فیل کیا ہے وہ یعنی بچے کی جو ایموشنز ہیں, بچے کی جو فیلنگز ہیں, جو بچہ سینسٹیو ہے اس کو کون سمجھے گا یار. یعنی اگر آپ نہیں سمجھیں گے, آپ اس کے پیرنٹس ہیں, اس کو فیل نہیں کریں گے. یعنی جسٹ یہ نہیں ہے کہ یار یعنی بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو آپ نے کھانا دے دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اسکول بھیج دیا اور وہ بڑا ہو رہا ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی بچے کی بھی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں, اس کو کون سمجھے گا. جب پیرنٹس بچے کی فیلنگز نہیں سمجھتے تو وہ بچہ کمپلیٹلی بکھر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ بچہ بکھرتا ہے اور تو جس کا فائدہ باہر کے لوگ لیتے ہیں, گھر کے باہر کے جو لوگ ہیں. اگر لڑکا بکھرتا ہے تو اس کے جو باقی دوست ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اگر کوئی لڑکی اس طرح اس کی فیلنگز ڈسٹرائی ہوتی ہیں گھر کے تھرو, والدین کے تھرو, تو اس کو کہیں باہر سے اس کا لنک بنتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ اس کی ایموشنز کو کیچ کرتا ہے. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, آخر میں یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بات آ جاتی ہے عزت تک والدین کی, اور پھر جو سارا گناہ ہے اس بچی کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لڑکی کے ساتھ بھی سیم گیم ہی ہے. یعنی جب جسٹ کہنے کا مقصد یہ ہے جو پیرنٹس ہیں وہ جب فیلنگز نہیں سمجھیں گے اپنی بچے کی, اس کو یار پیدا تو کر لیا آپ نے لیکن یار اس کی فیلنگز تو سمجھو یار. ایسا تو نہیں ہے, مطلب ایک ہوتا ہے ٹھیکیدار, ٹھیک ہے. اب میرا گلا بھی خشک ہو رہا ہے. اب ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ جو اس کی اپنی لیبر ہوتی ہے اس کو ایک آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی اسٹرکٹلی ایک آرڈر دے رہا ہے. تو کئی پیرنٹس ٹھیکیدار ہیں, وہ اپنے بچے کو جسٹ آرڈر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اگر کوئی پیرنٹس کہتا ہے کہ نہیں ہم تو پیرنٹس ہیں, ہم تو آرڈر ہی دیں گے, تو آپ یہ سن لیں کہ آپ کا بچہ بھی بکھرے گا. جو درندہ نما بنی نوع انسان ہے جو باہر ہے آپ کے گھر سے, وہ اس کو یوز کرے گا, چاہے وہ آپ کی بچی ہے چاہے وہ آپ کا بچہ ہے. اگر آپ اسی چیز پہ کھڑے رہے کہ نہیں ہم تو پیرنٹس ہیں, ہمارا حق ہے اس بچے پہ کیونکہ ہم نے تو اس کو پیدا کیا, تو اس کی وجہ سے ہم جائز سمجھتے ہیں اس کو آرڈر دینا. بالکل جائز ہے, کوئی اس کو وہ نہیں کر رہا کہ آپ بہت مطلب ہے, یہ کوئی اس کو نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن اس بچے کی فیلنگز جب ڈسٹرائی ہوتی ہیں تو وہ یوز ہوتا ہے باہر. پھر بعد میں آپ ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے, ہماری بچی غلط راستے پہ چل پڑی ہے. 90% آپ سٹوریاں اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پہ بچہ غلط راستے پہ ہے, جہاں پہ بچی غلط راستے پہ ہے, اس کے پیچھے پیرنٹس کا نہ توجہ دینا ہے اس بچے پہ کہ اس نے اس بچے کو سمجھا ہی نہیں ہے.
اس بچے میں فیلنگز کیا ہیں, وہ کیا چاہتا ہے لائف میں. وہ جسٹ محبت چاہتا ہے. جب ہم پیرنٹس بہت زیادہ نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے, نصیحت پہ نصیحت, نصیحت پہ نصیحت, تو بچہ نصیحت کدھر مانتا ہے. یار کسی کو آپ پیار دیں گے تو پیار سے تو کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی پگھل جاتا ہے. لیکن جب آپ ٹھیکیدار بنیں گے, جب آپ نصیحت پہ نصیحت کریں گے, میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, وہ بھی ان کے اکثر میں ویڈیو کوٹ کرتا ہوں اکثر جگہ پہ, ان کے جو بیانات ہیں کہ جب احساسات مجروح ہوتے ہیں نا تو زندگی ویران ہو جاتی ہے. جب آپ اپنی یعنی اس بات پہ جب اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو والدین ہیں, ہم نے تو بس آرڈر ہی دینا ہے, بچے کی فیلنگز ہم نے نہیں سمجھنی کیونکہ یہ تو ہمارا بچہ ہے, یہ تو ہم نے پیدا کیا ہے, تو تب اس کے احساسات مجروح ہوتے ہیں اور اس کی لائف ویران ہو جاتی ہے. وہ پھر غلط راستوں پہ آٹومیٹک چلتا ہے. آپ جتنا اس کو پھر روک لیں وہ نہیں رکنے والا, کیونکہ اس کو محبت کہیں اور سے ملتی ہے. آپ اس کو محبت دے ہی نہیں پاتے, آپ اس کو محبت فیل ہی نہیں کرا پاتے کہ محبت ہے کیا. آپ تو جسٹ آرڈر دیتے ہیں. تو خدا کے لیے جو والدین بس ٹائم گزر گیا جن کے اوپر, جنہوں نے اپنی بچوں کو رسپیکٹ نہیں دی, جنہوں نے اپنے بچوں کو محبت نہیں دی, تو جو آج میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, خدا کے لیے اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیں, ان کو عزت دیں. جس یہ کہہ دینا کہ یار ہم تو آپ کو کھانا دے رہے ہیں, ہم نے تو آپ کو چھت دی ہوئی ہے, ہم نے آپ کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں, بالکل ہم نے دی ہیں. آپ بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. جو ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے. باپ کی جو دعا ہے وہ عرشوں کو ہلا دیتی ہے. اپنے بچوں کے لیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے کبھی سوچے یار کہ آپ کی بچی کی فیلنگز کیا ہیں. جو بچہ لائف میں اچھا کرنا چاہتا ہے, جب اس کی فیلنگ ڈسٹرائے ہوتی ہے تو وہ اچھا بھی نہیں کر سکتا, وہ پھر یوز ہو جاتا ہے. اور جب وہ یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ بچے کو محبت دیں, اس کے احساسات کو سمجھیں, اس کے احساسات کو پروان چڑھائیں, مجروح مت کریں, ٹھیکیدار مت بنے, تاکہ آپ کا بچہ بھی ایک پھول بنے, ایک پھل بنے, ایک سایہ دار درخت بنے, بہار والا. وہ خزاں والا درخت نہ بنے جس کے پتے جھڑے ہوئے ہوں, جسٹ ٹہنیاں رہ گئی ہوں, اس کی ایموشنز, اس کی فیلنگ سب ڈسٹرائے ہو. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جو والدین دیکھ رہے ہیں, کائنڈلی آپ اس پہ ذرا سوچئے. میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ والدین کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. جب والدین ناراض ہوں تو آپ کی دنیا بھی خراب ہے, آپ کی آخرت بھی خراب ہے. لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے والدین سے کہ خدا کے لیے اس چیز پہ آپ ذرا سوچ لیں.